عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو مسٹر ساجد اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ وہ انتہائی کنجوس انسان تھے، نہ کبھی کسی غریب کی مدد کی، نہ کسی سے اچھے طریقے سے ملے اور نہ ہی کبھی میٹھی زبان سے گفتگو کی۔ اپنے ملازم کو بلایا، بابر کل عید ہے، میں سوچ رہا ہوں دفتر کھلنا چاہیے۔ جناب، عید کے دن تو چھٹی ہونی چاہیے۔ عید پر میرے خرچے بہت بڑھ جاتے ہیں، ہر کوئی مانگنے آ جاتا ہے، کبھی بھکاری تنگ کرتے ہیں، کبھی بچے آ جاتے ہیں عیدی مانگنے، اوپر سے دفتر بھی بند کر دوں، تمہیں چھٹی دے دوں، عید ہے یا مصیبت؟ خیر کل چھٹی کر لینا، مگر پرسوں وقت پر دفتر موجود ہونا۔ بابر جو غریب ملازم تھا مگر عید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منانے کے خیال سے خوش تھا، جلدی سے دفتر بند کر کے گھر چلا گیا۔ ساجد صاحب نے بھی گھر کی راہ لی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر ایک ایک روپے کی بچت کرتے، گھر میں اندھیرا رکھتے، نمک اور پیاز سے روٹی کھا کر پیسے بچاتے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ ساجد صاحب گھبرا کر اٹھے۔ وجہ بہت خاص تھی۔ پہلے وہ اس گھر میں اپنے دوست ماجد صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے کاروبار کا نام بھی ساجد اینڈ ماجد تھا۔ ایک ساتھ دفتر میں بیٹھتے، پھر بہت سال پہلے ماجد صاحب فوت ہو گئے۔ سارا کاروبار ساجد صاحب کے پاس آ گیا۔ اتنے دن انہوں نے ماجد صاحب کی کمی کبھی بھی محسوس نہ کی اور نہ ہی انہیں یاد کیا، مگر آج دروازہ بالکل اسی طرح بجایا گیا تھا جس طرح ماجد صاحب بجاتے تھے۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ وہاں ماجد صاحب کا بھوت موجود تھا۔ بغیر آنکھیں جھپکے ساجد صاحب کو دیکھتا رہا۔ ساجد صاحب اپنے مرے ہوئے دوست کے بھوت کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ تم تو مر چکے ہو، کیسے واپس آ سکتے ہو؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، تم خواب نہیں دیکھ رہے، میں مر چکا ہوں مگر تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے لالچ کی زندگی بسر کی، غریبوں پر ظلم کیا، اب پچھتا رہا ہوں۔ تم زندہ ہو مگر میری طرح لالچی، مطلبی، کنجوس۔ نہ دولت میرے کام آئی، نہ تمہارے کام آئے گی، مگر تم 3 بھوتوں سے ملو گے۔ وہ تمہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ بھوت وہاں سے چلا گیا۔ ساجد صاحب نے سوچا یہ محض خیال تھا، وہم تھا، اور سو گئے۔ رات گزرتی رہی اور پھر ایک آواز نے انہیں جگا دیا۔ اٹھو ساجد، میں بھوت ہوں، گزرے ہوئے زمانے کا بھوت۔ گھبرائے ہوئے ساجد صاحب نے آنکھیں کھولیں۔ بھوت کا چہرہ کبھی بچے کی طرح کا نظر آتا، کبھی بوڑھے انسان جیسا۔ سفید بال، بہت ہی لمبے ہاتھ، سفید کپڑے پہنے ہوئے، مگر سب سے پریشان کرنے والی چیز وہ سفید روشنی تھی جو اس کے سر کے اوپر چمک رہی تھی۔ تم تارا، بجے رات کے 12، چھت پر بلی بھاگی ہے، نیند سے گڑیا جاگی ہے، بلی نے ایک چوہا مارا، ہائے وہ دیکھو بلی نے چوہا مارا۔ میرے ساتھ آؤ اور اپنے بچپن کو دیکھو۔ وہ ساجد صاحب کو لے کر ایک اسکول میں پہنچا جہاں ایک بچہ اداس بیٹھا تھا۔ بھوت، یہ تو میرا اسکول ہے اور میں ہی وہاں بیٹھا ہوں۔ میں اسکول میں اداس تھا، کوئی دوست نہ تھا، گھر بہت یاد آتا تھا، اپنی پیاری بہن سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ ہاں وہ دیکھو، وہ مجھے نظر آ رہی ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی مگر پھر وہ مر گئی۔
ہاں وہ تم سے جدا ہو چکی ہے، مگر کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ ہاں اس کا بیٹا ہے، مجھے عید کی مبارکباد دینے آیا تھا، کل ہی کی بات ہے، مگر میں نے اسے کہا تم جیسے غریبوں کو عید کی خوشیاں مناتا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ٹھہرو، میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں نے سب سے پہلے کام کرنا سیکھا۔ فیاض صاحب کتنے اچھے انسان تھے، ہر کسی سے محبت کرتے تھے، ہر کسی کا خیال رکھتے، کبھی ناراض نہ ہوتے۔ ایک دفعہ میں چاند رات کو کام کر رہا تھا تو کہا کام چھوڑو میرے ساتھ آؤ، گھر میں دعوت ہے۔ واہ واہ، مزے مزے کے کھانے، دوست، ہنسی مذاق، کام پھر ہو جائے گا، پہلے عید کی خوشیاں مناؤ۔ ان کی بیوی بھی بہت اچھی عورت تھی، اور کتنے اچھے ان کے بچے تھے، 3 بیٹیاں، ہر وقت ہنستی رہتی تھیں۔ سب لوگ ان کے گھر کی دعوت میں عید کو خوب انجوائے کرتے، گانے گاتے، ہنستے کھیلتے۔ بھوت مجھے کچھ دیر یہاں رہنے دو، کتنے اچھے دن تھے، کتنے اچھے لوگ تھے۔ بھوت بھوت وہ دیکھو میری پہلی محبت۔ ہاں تم اس سے محبت کرتے تھے، مگر دولت جمع کرنے کی خواہش میں تم اس لڑکی سے دور ہو گئے۔ کیا اب تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے؟ تمہارے پاس دولت ہے مگر محبت تو نہ مل سکی۔ ہاں وہ دیکھو، وہ اپنے گھر میں کتنی خوش ہے، وہ اس کے پیارے پیارے بچے۔ وہ غریب تو ہے مگر زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تم امیر ہو مگر خوشیوں سے بہت دور۔ ساجد صاحب بہت اداس ہو چکے تھے۔ میں اپنے ملازم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں، اور دولت کمانے کی خواہش میں محبت بھی حاصل نہ کر سکا۔ پیاری بہن کے بچے سے بھی میرا رویہ بہت ہی خراب ہے، کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ بھوت مجھے یہ سب چیزیں نہ دکھاؤ، مجھے واپس لے چلو۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور تھکن کی وجہ سے جلد ہی سو گئے۔ دوسرا بھوت آیا، ساجد صاحب کو جگایا۔ کمرے میں پھل تھے، شاندار کھانے۔ میں آپ کے موجودہ زمانے کا بھوت ہوں۔ وہ بہت خوش مزاج بھوت تھا۔ تم تارا، بجے رات کے 12، چھت پر بلی بھاگی ہے، نیند سے گڑیا جاگی ہے، بلی نے ایک چوہا مارا۔ ہائے، ہاں بلی نے وہ دیکھو چوہا مارا۔ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ بھوت ساجد صاحب کو لے کر باہر گیا، جہاں لوگ عید کی مبارکباد دے رہے تھے، سب خوش تھے۔ پھر بھوت ساجد صاحب کے ملازم بابر کے گھر پہنچ گیا۔ چھوٹا سا گھر، اس کی بیوی باورچی خانے میں عید کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے صرف ابلے ہوئے آلو نمک مرچ کے ساتھ، وہ بھی بہت کم۔ بھوت میرا ملازم اتنا غریب ہے یہ تو مجھے علم ہی نہ تھا، صرف ابلے ہوئے آلو، وہ بھی اتنے کم کہ صرف ایک آدمی کھا سکے، اور وہ اس کا سب سے چھوٹا بچہ کتنا کمزور ہے، بیمار لگ رہا ہے۔ بھوت وہ زندہ تو رہے گا نا؟ کیسے زندہ رہے گا جب نہ اس کے پاس علاج کے پیسے ہیں نہ کھانے کے لیے؟ بھوت وہ غریب ہے مگر کتنے خوش ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے مگر عید پر خوش نہیں ہوتا۔ وہ ہنس رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ بھوت کسی طرح ننھے بچے کو بچا لو۔ تم تو کہتے ہو دنیا سے غریب کم ہونے چاہیے، ان کا فائدہ ہی کیا ہے؟
زمین پر بوجھ ہیں۔ ایسا نہ کہو بھوت، میں غلط کہہ رہا تھا، میری سوچ غلط تھی، اس بچے کو زندہ رہنا ہے۔ میرا ملازم میرے برے رویے کے باوجود میری تعریف کر رہا تھا، وہ کتنا اچھا انسان ہے اور میں کتنا برا ہوں۔ آؤ آؤ آؤ، میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر چلتا ہوں۔ وہ دیکھو ہسپتال، جہاں عید کے دن مریض موجود ہیں۔ کیا تم نے کبھی ان کی مدد کا سوچا؟ اور اب چلو تمہارے بھانجے کے گھر چلتے ہیں۔ بھانجا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ بھانجے نے ساجد صاحب کی تعریف کی، اچھے انسان ہیں مگر عید کی خوشیاں نہیں مناتے تو اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ میں نے انہیں یہاں آنے کی دعوت دی، وہ یہاں آتے، کھانا کھاتے، سب کے ساتھ خوش ہوتے تو اپنا ہی فائدہ ہوتا ان کا۔ مجھے تو ان سے ہمدردی ہے، وہ مجھے پسند کریں یا نا پسند، میں تو ہر سال عید پر انہیں یہاں آنے کی دعوت ضرور دوں گا، آگے ان کی مرضی۔ کھانے اور چائے کے بعد سب نے گانے گائے۔ ساجد صاحب چاہتے تھے وہاں بہت دیر رکیں مگر بھوت نے کہا کہ جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بھوت بوڑھا لگنے لگا تھا۔ ساجد صاحب کو اب اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ غریبوں کو یا تو مر جانا چاہیے یا جیلوں میں بند کر دینا چاہیے۔ کاش کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا، کاش میں نے بھانجے کے ساتھ اچھی گفتگو کی ہوتی۔ بھوت نے انہیں گھر پہنچایا اور چلا گیا۔ تیسرا بھوت آیا، مستقبل کا بھوت، وہ چیزیں دکھانے کے لیے جنہوں نے ابھی ہونا تھا۔ ساجد صاحب اس کے ساتھ گئے، کچھ لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے ساجد صاحب کی موت کے بارے میں۔ اس کی دولت کا کیا ہوا معلوم نہیں، بہت دولت مند تھا مگر اس کے جنازے میں کون شامل ہوگا؟ اس نے تو کبھی کسی سے اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کی۔ ساجد صاحب سمجھ چکے تھے کہ وہ لوگ ان کی موت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک گھر میں گئے، گندی گلیاں، ٹوٹے پھوٹے گھر، غریب اور بیمار لوگ۔ ایک عورت آدمی کو چیزیں بیچنے آئی تھی۔ ساجد مر گیا ہے، کمینہ انسان، ظالم، لالچی، کنجوس، جیسے مرنا چاہیے تھا تو ویسے ہی موت آئی اسے۔ اس کی چیزیں میں چوری کر لائی ہوں، ابھی مرا نہیں تھا جب میں نے یہ چیزیں چوری کیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم اس کا کمبل اس کے اوپر سے لے آئی تو وہ سردی سے مر گیا۔ نہ اس نے کبھی میرا خیال رکھا نہ کسی دوسرے کا، تو کسی کو کیا پڑی ہے اس کی فکر کرے۔ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اس نے چوری کے سامان کے چند روپے لیے اور چلی گئی۔ ساجد صاحب خوفزدہ ہو چکے تھے، کانپتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میرا ایسا بھیانک انجام ہوگا۔ پھر بھوت انہیں ایک کمرے میں لے کر گیا۔ ایک مرے ہوئے انسان کی لاش بستر پر تھی۔ دیکھو یہ تم ہو، زندگی میں کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا، ہمیشہ سختی کی، تو اب مرنے کے بعد کوئی تمہارے نزدیک نہیں۔ بھوت مجھے یہاں سے لے چلو، بہت بھیانک منظر ہے۔ مجھے اپنی کنجوسی اور لوگوں سے برا رویہ رکھنے کا انجام پتہ چل گیا ہے۔ میں مزید یہاں نہیں رک سکتا، یہ سبق میرے لیے کافی ہے۔ کاش مجھے موقع مل جائے تو میں ایک نئی زندگی شروع کروں۔ بھوت نے اسے قبرستان دکھایا جہاں اس کی قبر موجود تھی۔ یہی انجام ہوتا ہے ہر انسان کا، مگر اچھے لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے اور برے لوگوں کو یا تو یاد کرتی ہی نہیں یا پھر برے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔
بھوت غائب ہو گیا۔ ساجد صاحب نے دوبارہ اپنے آپ کو بستر پر موجود پایا اور سو گئے۔ صبح اٹھے تو ان کا اپنا کمرہ تھا، بستر بھی ان کا ہی تھا۔ وہ زندہ تھے مگر ایک مختلف انسان، بے حد خوش۔ میں بھوتوں کے ساتھ نہ جانے کتنے دن رہا، آج کون سا دن ہے؟ کھڑکی سے باہر ایک بچے سے پوچھا، بیٹا ننے بچے آج کون سا دن ہے؟ ہیں آپ پوچھ رہے ہیں دن کون سا ہے؟ آج عید ہے، وہ دن جب عیدی ملتی ہے۔ پیارے بچے، ننے بچے، بہت پیارے بچے، بیکری کا پتہ ہے آپ کو؟ وہاں جائیں اور کیک اور مٹھائیاں لائیں، یہ لیں پیسے اور یہ لیں آپ کی عیدی۔ بچہ پیسے پکڑ کر خوشی سے بھاگا بہت تیز اور جلد ہی مٹھائیاں اور کیک لے آیا۔ شاباش میرے بچے، یہ لیں آپ کا انعام۔ اب میں اپنے ملازم بابر کے گھر جاؤں گا یہ مٹھائیاں اور کیک لے کر۔ راستے میں جب انہیں دیکھ کر لوگ راستہ بدلنے کی کوشش کرتے تو ساجد صاحب خود آگے بڑھ کر انہیں کہتے، عید مبارک، عید مبارک، کیا حال ہیں؟ اور گلے ملتے۔ لوگ حیران تھے اور یہ تبدیلی دیکھ کر خوش بھی۔ ایک آدمی جو پہلے ان سے مدد مانگنے آیا تھا اور جسے انہوں نے بھگا دیا تھا وہ نظر آیا۔ جلدی سے اس کے پاس گئے اور بہت سے روپے اسے دیے۔ آپ پھر میرے پاس آئیں میرے دوست، میرے بھائی، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ وہ حیران تھا اور بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ دوسرے مانگنے والوں کی بھی انہوں نے خوب مدد کی۔ شام کو بھانجے کے گھر گئے۔ سب گھر والے انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ دوسرے دن وہ دفتر پہنچے، ملازم بابر دیر سے آیا۔ ساجد صاحب غصے سے بولے، تم نے کل چھٹی کی اور آج دیر سے آئے ہو۔ وہ گھبرا گیا، تم دیر سے آئے ہو لہٰذا میں تمہاری تنخواہ دگنی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے اپنے ملازم کا خیال رکھا، ہر شخص سے اچھے طریقے سے ملے، لوگوں کی مدد کی، ہمیشہ ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اس بات کو بہت دن گزر چکے ہیں مگر آج بھی وہاں کے لوگ ساجد صاحب کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں، جو ہر مشکل وقت میں ان کے کام آتے تھے۔